بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المسافر یضحی۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ مسافر قربانی کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسافر پر قربانی واجب نہیں، یعنی یہ جو قربانی عام طریقے سے ہوتی ہے واجب نہیں۔ باقی آدمی سفر حج میں ہے تو حج والی جو قربانی ہے وہ قربانی اس پر واجب ہے، اگرچہ سفر کی حالت میں ہو۔ یعنی حج تمتع یا حج قران کا اس نے احرام باندھا ہے تو اس پر حج والی قربانی بہرحال واجب ہے، اگرچہ وہ سفر کی حالت میں، بلکہ اگر وہاں پر مقیم بھی ہو گیا ہے تو اب اس پر دو قربانی واجب ہوگی، ایک حج والی قربانی اور دوسری یہ والی قربانی جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی، اس لیے اب اسے دو قربانی کرنی ہوگی۔ حج والی قربانی تو حدود حرم میں کہیں بھی ہوگی، جبکہ یہ والی قربانی یہ حل میں بھی ہو سکتی۔ کہاں؟ حل میں۔ اس لیے اگر یہ والی قربانی وہ اپنے گھر پہ کرائے تو بھی قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی، اور لوگ اسی میں آسانی بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جانور مہنگا ہوتا ہے اور پیسے بھی وہاں پہ بہت محدود ہوتے ہیں، اس لیے اگر آدمی وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے تو یہ قربانی وہ اپنے گھر پہ کروا دیتا ہے۔ مسافر پر یہ قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کی حالت میں جانور کو تلاش کرنا یا یہ ہے کہ پہلے سے جانور آدمی خرید رکھا ہے تو اسے ساتھ لے کر کے سفر کرنا، یہ سب دشواریوں سے خالی نہیں۔ اس لیے قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا بھی ہمارے نزدیک ضروری ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسافر پر بھی قربانی واجب ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا حماد بن خالد الخیاط حدثنا معاویہ بن صالح عن ابی الظاہریہ عن جبیر بن نفیر عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا ثوبان اصلح لنا لحما هذه الشاة۔ جبیر ابن نفیر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اے ثوبان اس بکری کا گوشت ہمارے لیے بنا دو۔ اصلح لنا لحم هذه الشاة اے اجعل لحم هذه الشاة صالحا للأکل، اس بکری کا گوشت کھانے کے قابل بنا دو، جسے عرف عام میں گوشت بنانا کہتے ہیں، یا کیا کرنا، بوٹی بنانا، ہاں بوٹی بنانا، پیس بنانا، یہ سب بولتے ہیں۔
تو اسی معنی میں ہے کہ اصلح لنا لحمہ ہذہ الشاۃ۔ قال فرماتے ہیں فما زلت اطعمہ منہا حتی قدمنا المدینۃ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانے کے لیے پیش کرتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ آئے۔ اس حدیث شریف سے زیادہ یہ معلوم ہوا کہ مسافر نے اگر قربانی کی تو یہ جائز و درست ہے اور اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ رہی بات اس کی وجوب پر اس حدیث کی کوئی دلالت ہے تو وجوب پر اس حدیث شریف کی دلالت نہیں، کیونکہ وجوب پر دلالت کے لیے طلب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ طلب، یعنی حکم کی بجاوری وہاں پر شارع کی طرف سے مطلوب ہو کہ لوگ ایسا کریں یا تم لوگ ایسا کرو، وہاں پر فعل مطلوب ہونا چاہیے۔ اور یہاں فعل کی طلب پر کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات کی خبر دینا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قربانی فرمائی، اور خبر کی دلالت وجوب پر نہیں ہوتی۔ باب فی ذبائح اہل الکتاب، یہ باب ہے اہل کتاب کے ذبیحہ کے بیان میں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ، اسی طرح سے کتابیہ سے شادی کرنا، یہ دونوں باتیں نصوص قرآن حکیم سے جائز۔ اگرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، ہمارے متعدد علماء اور مشائخ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اہل کتاب کے ذبیحہ سے بھی بچے اور کتابیہ سے نکاح کرنے سے بھی بچے، جہاں تک ہو سکے، اسی میں عافیت۔ حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی قال حدثنا علی بن حسین عن ابیہ عن یزید النحوی عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فَنُسِخَ، یعنی یہ منسوخ ہوا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے بالکل مت کھاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ استثناء من ذالک، اس میں سے استثناء فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، یعنی اہل کتاب
کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مطلقاً حلال، جبکہ بعض صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ کتابی نے اگر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا تب تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور اگر اس نے یہ کہا بسم المسیح تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کہتے تھے، یعنی اس مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان متعدد اقوال تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے کہ نصارہ یعنی اہل کتاب کیا کرتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ اور کیا کہہ کے وہ ذبح کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس لیے کتابی کا ذبیحہ وہ حلال قرار دیتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام نے اس میں تفصیل فرمائی اور یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں تب تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور اگر بسم المسیح کہہ کر کے ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ طعام سے مراد یہاں ذبیحہ ہی ہے، باقی غیر ذبیحہ یعنی راشن، اناج، یہ سب مراد نہیں، اس لیے کہ کسی غیر مسلم سے راشن لینے کا جواز یہ تو بالکل مجمع علیہ ہے۔ غیر مسلم سے اناج خریدا جاتا ہے، ان کے وہاں جو اناج تیار ہوتا ہے وہ اناج کھایا جاتا ہے، وہ تو جائز، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا اسرائیل حدثنا سماک عن اکرمہ عن ابن عباس فی قولہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اس ارشاد کے بارے میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یعنی شیاطین اپنے اولیاء کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں؟ یقولون، شیاطین اپنے اولیاء سے کہتے ہیں، ما ذبح اللہ فلا یاکلوہ وما ذبحتم انتم فکلوہ۔ یہ فلا یاکلوہ ہے کہ فلا تاکلوہ ہے؟ ہاں تاکلوہ ہونا چاہیے۔ شیاطین اپنے اولیاء سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو ذبح کیا تو تم لوگ اسے مت کھاؤ، اور جو تم نے ذبح کیا فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ۔ یعنی جو جانور اپنی موت سے مرا، یعنی بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، تو اس کو شیاطین کہتے کہ اللہ نے اسے ذبح کیا تو اسے تم لوگ نہ کھاؤ، اور جس کو تم نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ۔ اس طرح کا وسوسہ شیاطین ڈالتے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ،
تو اللہ تعالی نے یہ نازل فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عمران بن عینہ عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاءت الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اناکل مما قتلنا ولا ناکل مما قتل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقالوا، یہودیوں نے کہا کہ کیا ہم اس میں سے کھائیں جو ہم نے قتل کیا، یعنی جو ہم نے ذبح کیا، اور اس میں سے نہ کھائیں جو اللہ نے قتل کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الی آخر الآیہ۔ بہرحال اس باب کے تحت امام ابو داؤد نے جو حدیث شریف تخریج کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، لیکن جہاں تک ممکن ہو آدمی اہل کتاب کے ذبیحہ سے بچے، اور اسی طرح سے کتابیہ عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے، کہ اس میں بہت سارے مفاسد۔ باب ما جاء فی اکل معاقرۃ الاعراب، یہ باب ہے معاقرہ، یہ ہے اقرن سے بنا ہے۔ اقر کا معنی آتا ہے ذبح کرنا، اور معاقرہ یہ مفالت کا مصدر جس میں مشارکت ہوتی ہے، مشارکت کا معنی جس میں ہوتا ہے۔ تو معاقرۃ الاعراب کا مطلب ہے کہ اعرابی جو آپس میں مقابلے کے لیے اپنے جود و سخا کے اظہار کے لیے، نام و نمود کے لیے جو جانور ذبح کریں، کہ مثلاً ایک اعرابی نے اپنے مہمانوں کی ضیافت میں اگر ایک بکرا ذبح کیا تو دوسرا اعرابی سوچے کہ میں کیوں اس سے کم رہوں، میں ایک کے بجائے 2 ذبح کروں گا۔ تو چونکہ یہ خالص ریا اور نام و نمود پر یہ چیز مبنی ہے، اس لیے اگر یہ معلوم ہے کہ یہاں پر صرف مقابلہ مقصود ہے، نام و نمود مقصود ہے، تو ایسی دعوت میں شریک نہ ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو اب زیادتی پر کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ریا اور نام و نمود پر یہ دعوت مبنی ہے، اس لیے ایسی دعوت میں شریک نہ ہو۔ حدثنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا حماد بن مسعدہ عن عوف عن ابی ریحانہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل معاقرۃ الاعراب۔ ابو ریحانہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب کے ذبح کیے ہوئے جانور، یعنی
ریا اور نام و نمود کے لیے آراف جو جانور ذبح کریں اسے کھانے سے منع فرمایا، یعنی ایسی دعوت میں شریک ہونے سے منع فرمایا۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں غندر اوقفہ علی ابن عباس، یعنی غندر نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس پر موقوف کیا ہے، یعنی انہوں نے موقوفاً اس کی روایت کی ہے، جبکہ ہارون ابن عبداللہ نے مرفوعاً اس کی روایت کی۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں اسم ابی ریحانہ عبداللہ بن مطر، اس حدیث کے رجال میں ابو ریحانہ ہیں، ان کا نام عبداللہ بن مطر۔ باب الذبیحۃ بالمروہ، یہ باب ہے اس جانور کے بیان میں، اس ذبیحہ کے بیان میں جسے پتھر سے، یعنی سفید دھاردار پتھر سے جسے ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے لیے آلہ محددہ درکار، کیا درکار ہے؟ آلہ محددہ، آلہ محددہ یعنی دھاردار آلہ۔ اب اس کے لیے خواہ لوہے کی چھری ہو یا یہ ہے کہ کانچ ہو دھاردار یا کوئی دھاردار پتھر ہے، بس اسے آلہ محددہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر پتھر بھی اس طرح سے دھاردار کر دیا گیا، اسے اتنا تیز کر دیا گیا کہ اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعید بن مسروق عن عبایا بن رفاعہ عن ابیہ عن جدہ رافع بن خدیج قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ۔ عبایا ابن رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ان کے دادا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نلقى العدو غدا، کل دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوگا، کل دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوگا۔ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَن، مدن یہ مدیہ کی جمع، جبکہ ہمارے ساتھ چھری نہیں، دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا جبکہ ہمارے ساتھ چھری نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارن او عاجل یا عیجل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارن یا فرمایا عیجل، یعنی جلدی کرو۔ ارن فرمایا یا عیجل فرمایا، دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی جلدی کرو۔ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا ما لم یکن سن او ظفر، یعنی جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فکلوا، تو اسے کھاؤ۔ یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ کل دشمنوں سے ہماری ملاقات ہوگی، ہماری مدبھیڑ ہوگی ان سے، اور جنگ کے بعد ہمیں مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ان کے جانور ہمارے ہاتھ لگیں گے اور انہیں ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس چھری نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے اس وقت؟ اس طرح سے صحابہ کرام کا یقین تھا فتح و نصرت پر۔ صحابہ کرام اس طرح سے یقین کر کے میدان میں اترتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو، یعنی جو بھی چیز خون بہا دے، جو بھی آلے محددہ تمہیں مل جائے جس سے خون بہہ جائے جانور کا، اور ذبح کرنے کے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، بشرطے کہ وہ دانت یا ناخن نہ ہو، یعنی اپنے دانت سے اور ناخن سے اپنے ذبح مت کرنا، اس لیے کہ ناخن سے دانت سے اگر جانور کا گلا کاٹا دانت سے تو گلا تو کٹ سکتا ہے دانت سے کہ نہیں کٹے گا؟ دانت اگر مضبوط ہے تو گلا کٹ جائے گا کہ نہیں؟ گلا کٹ سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں اتنا نہ زور بڑھ جائے کہ جانور منخنقہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ منخنقہ، یعنی جس کا گلا گھونٹ کر کے مارا گیا۔ ظاہر ہے کہ اپنے جبڑے میں جب جانور کا گلا پکڑا تو اس میں طاقت بھی لگے گی دبانے میں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جانور منخنقہ نہ ہو جائے، یعنی گلا دبا کر کے جسے مارا گیا ہو۔ اس لیے اپنے دانت سے ذبح مت کرنا، اپنے دانت سے مت کاٹنا اسے، اور ناخن سے بھی مت کاٹنا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ دانت اور ناخن سے ذبح نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دانت اگر جدا ہو، یعنی منہ سے جدا ہو، اور اس سے اگر ذبح کیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال، اس لیے کہ دانت جب منہ سے جدا ہو گیا تب اس کی مثال آلے محددہ کی ہو گئی۔ ہاں اگر منہ میں لگا ہوا ہے دانت اور آدمی جانور کا گلا اپنے جبڑے سے دبائے اور دانت سے کاٹے تو پھر وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں منخنقہ ہونے کا اندیشہ۔ پھر فرمایا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اما السن رہا دانت، فازمن تو یہ ہڈی، وَأَمَّا الظِّفْرُ فَمُدَ الْحَبْشَةِ، اور رہا ناخن تو یہ حبشیوں کی چھری ہے۔ کس کی چھری ہے؟ حبشیوں کی، کہ حبشی اپنا ناخن خوب لمبا لمبا رکھتے ہیں اور چھری کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے ذریعہ سے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کس کی چھری ہے؟ حبشیوں کی۔ پھر فرماتے ہیں وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِّنَ النَّاسِ، یعنی اب اس کے بعد جنگ ہوئی اور فتح ہو گئی۔ اب لوگوں میں جو جلد باز تھے وہ آگے بڑھ گئے، جو جلد باز تھے وہ اب مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ فَتَعَجَّلُوا، اور انہوں نے جلدی کی۔ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ،
اور بہت سارا مال غنیمت انہیں ہاتھ آیا۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حصے میں تھے۔ فَنَصَبُوا قُدُورًا، اب جو جلد باز تھے انہوں نے جانور کو پکڑا جلدی جلدی اور ذبح کیا، پھر ہاڈیاں بھی چڑھا دی۔ فَمَرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاڈیوں کے پاس سے گزرے۔ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِيَتْ، حضور نے حکم دیا ساری ہاڈیاں الٹ دی گئیں، اس لیے کہ ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، جبکہ سلطان اسلام وہاں پر تشریف فرما ہیں اور مال غنیمت کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو ان بعض صحابہ نے جلد بازی کی تھی اور خود سے انہوں نے مال غنیمت لے لیا تھا اور ہاڈیاں چڑھا دی تھیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہاڈیاں الٹ دی گئیں۔ وَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاطٍ، تو حضور نے ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا، ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا، یعنی اگر کسی کو ایک اونٹ عطا فرمایا، یعنی اونٹوں کی تعداد کم تھی، تو کسی کو اگر ایک اونٹ عطا فرمایا تو دوسرے کو اسی کے برابر میں 10 بکریاں عطا فرمائی۔ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، اور قوم کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک گیا، ایک اونٹ بدک گیا، بھاگ گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، اور ان کے ساتھ کوئی گھوڑا نہیں تھا جو اس اونٹ کا تعاقب کرتا۔ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، تو ایک شخص نے اس اونٹ کو تیر سے نشانہ بنایا، تیر سے اسے مارا، اب اونٹ رک گیا۔ فَحَبِسَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، یعنی تیر لگا فوراً اونٹ گر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لہذ البہائم عوابد، ان جانوروں میں کچھ بدکنے والے ہوتے ہیں جیسے کہ وحشی جانور بدکنے والے ہوتے ہیں۔ وما فعل منها هذا، اور ان جانوروں میں جو ایسا کرے ففعلوا به مثل هذا، تو اس کے ساتھ ایسے ہی کرو، یعنی اس کے لیے زکوٰۃ اضطراریہ کافی، جسے ذبح اضطراری کہتے ہیں، کہ دھاردار آلہ سے اسے نشانہ بنایا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے تیر چلایا جائے، اب وہ تیر اگر اسے لگ گیا، جانور گر گیا، تو اب وہ ذبیحہ حلال ہیں اور اسے زکوٰۃ اضطراریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اضطراریہ۔ زکوٰۃ کی یعنی ذبح کی 2 قسم ہے، اختیاری اور اضطراری۔ اگر جانور قابو میں ہے تو وہاں پر ذبح اختیاری درکار ہے، اور اگر قابو میں نہیں ہے